تصور کریں کہ ایک ملک پر چند ہفتوں کے اندر 15,000 بم گر چکے ہیں، ہر طرف تباہی ہے۔ لیکن اس ملک کے حکمرانوں کو سب سے زیادہ ڈر آسمان سے گرنے والے بموں سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ بالکل، انہیں ڈر ہے نیو یارک میں بیٹھے چند وکیلوں اور دارالحکومت کی سڑکوں پر چھپائی گئی چند انٹرنیٹ ڈیوائسز سے۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم ایک ایسی دنیا کا رخ کر رہے ہیں جو 28 فروری 2026 کے بعد سے مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ صحیح، اور یہ جنگ اب محض مشرق وسطی کا کوئی روایتی تنازع نہیں رہی۔ جی، اس نے پوری دنیا کی سیاست اور معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہمارے پاس BBC، الجزیرہ اور ایران انٹرنیشنل جیسی بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ایک ریاست بیرونی دنیا اور اپنے ہی سائے سے کیسے لڑتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اور جائزے کے دوران ہم پرانے ٹوٹتے ہوئے نظاموں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، 28 فروری کے بعد سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ صرف عسکری تنصیبات پر حملے نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ اس جنگ نے ایک اہم ترین نظام حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جو کچھ اسکرینوں پر نظر آ رہا ہے، اصل حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ ہم اس تہہ تک جائیں گے کہ بند کمروں میں دراصل کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ اس تفصیلی نشست میں ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی یا ریاستی بیانیے کی ترویج کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف مصدقہ حقائق کا غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ ہاں، اور البتہ اس پورے تنازع میں جو افسوسناک جانی نقصان ہو رہا ہے اور ان حملوں کے نتیجے میں جو مسلمان اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، ان کے احترام میں ہم ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کریں گے۔ بالکل، کیونکہ جب عالمی طاقتوں کی کشمکش کی بات ہوتی ہے تو اکثر عام انسانوں کا خون۔ صحیح کہا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس جنگ کے ہجوم کی بات کرتے ہیں۔ 28 فروری کے بعد سے اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق اب تک ایران پر 15,000 سے زائد بم گرائے جا چکے۔ 15,000 بم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل، ذرا پچھلے سال کی 12 روزہ جنگ سے موازنہ کریں تو یہ تعداد 4 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بم صرف خالی میدانوں پر نہیں گر رہے۔ آسفہان میں ایک انتہائی حساس آبدوز بنانے والے ریسرچ سینٹر پہ تباہ کن حملہ ہوا ہے، جس نے ان کی بحری صلاحیتوں کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلخراش واقعہ تہران میں پیش آیا، جہاں ملبہ ہٹانے کے لیے جمع ہونے والے امدادی کارکنوں پر یکے بعد دیگرے 3 میسائل داغے گئے، جس میں وہ امدادی کارکن شہید ہوئے۔ اور دیکھیں، تباہی کا یہ دائرہ صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہا، پورے خطے میں آگ لگی ہی ہے۔ عراق ہی کوئی دیکھ لے۔ ہاں، عراق میں کیا ہوا؟ عراق کے صوبہ انبار میں حبانیہ ملٹری کلینک کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں حملے کے نتیجے میں 70 جنگجو شہید اور 13 افراد زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے ایک نیا سفارتی بحران کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ عراق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شکایت درج کرانے جا رہا ہے۔ اور لبنان کے حالات بھی انتہائی دیگرگوں ہیں۔ مجدل زون اور کلیلہ پر مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ بیروت کے جنوبی مضافات باقاعدہ ریڈ زونز بن چکے ہیں۔ بالکل، وہاں امدادی کارکن بمشکل اپنی جان بچاتے ہوئے خوراک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب سن کر ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف ایک ملک پر 15,000 بم گر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے پڑوسی ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ یہ کیسی حکمت عملی ہے؟ یہ بظاہر عجیب لگتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ کے گھر کے شیشے توڑے اور آپ غصے میں آ کر پورے محلے کی بجلی کاٹ دیں اور پڑوسیوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں تاکہ محلے والے اس حملہ آور کو روکیں۔ کیا واقعی ایران اپنے پڑوسیوں کو یوں ہی نشانہ بنا رہا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اندھا غصہ نہیں ہے۔ اسے فوجی اصطلاح میں asymmetric warfare یعنی غیر متوازی جنگ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب کوئی ملک روایتی فوجی طاقت میں سیدھا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ ایسے اہداف کو نشانہ بناتا ہے جس سے دشمن کو بالواسطہ تکلیف پہنچے۔ اعداد و شمار دیکھیں، سعودی عرب نے مشرقی حصے میں 3 ڈرونز اور ایک بیلسٹک میزائل کا ملبہ گرنے کی تصدیق کی ہے۔ اور کویت کا بھی کوئی واقعہ تھا؟ جی ہاں، کویت نے مزید 6 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ بحرین تو 28 فروری سے اب تک 153 میزائل اور 331 ڈرونز تباہ کر چکا ہے۔ حیرت انگیز، لیکن ان حملوں سے انہیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ وہ دراصل خلیجی ممالک کی سیاحت اور ان کی تیل اور گیس کی معیشت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تاکہ معیشت تباہ ہو۔
بالکل، طریقہ یہ ہے کہ عالمی معیشت میں بھونچال پیدا کر دیا جائے تاکہ مغربی ممالک کی معیشتیں ہل جائیں۔ جب تیل مہنگا ہوگا تو یہ ممالک گھبرا کر خود امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ جنگ رکوائے۔ تو مطلب پڑوسیوں کو یرغمال بنا کر واشنگٹن تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک خوفناک حکمت عملی ہے۔ لیکن اس بیرونی محاذ سے ہٹ کر ذرا اندرونی حالات کی طرف چلتے ہیں، جو کہ شاید بیرونی جنگ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں۔ ہاں، سابق سپریم لیڈر علی خامنئی نے اقتدار کا ایک ایسا خلا پیدا کیا ہے جس کی مثال دہائیوں میں نہیں ملتی۔ اور پھر پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے ایمرجنسی جانشینی کا نافذ کرتے ہوئے مجتبی خامنئی کو نیا لیڈر مقرر کر دیا۔ اور اس منتقلی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی عام سیاسی فیصلہ نہیں تھا۔ IRGC کو ڈر تھا کہ اگر طاقت میں کوئی خلا نظر آیا تو پورا ڈھانچہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ لیکن رکیے، ایک ایسا نظام جو ہمیشہ اپنے لیڈر کی کرشماتی شخصیت، ان کی عوامی موجودگی پہ کھڑا رہا ہے، وہاں نیا لیڈر بالکل غائب ہے۔ جی بالکل غائب۔ مجتبی خامنئی نے کوئی عوامی خطاب نہیں کیا، صرف تحریری پیغامات آتے ہیں۔ کیا یہ ایک بہت بڑی کمزوری نہیں ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر ریاستی تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعی اس جنگ کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ کوئی بھی ریاست صرف بندوق کی گولیوں سے نہیں چل سکتی، اسے ایک اتھارٹی اور عوامی تاثر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب حکمران عوام کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہو تو اس کا مطلب ہے ریاست کا سماجی ڈھانچہ دم توڑ چکا ہے۔ سیاسیات میں اسے کوئرسو کور یعنی جبری مرکز کہتے ہیں۔ یعنی اب عوام کو منانے کا دکھاوا بھی ختم؟ بالکل، اب صرف ڈنڈے کا راج ہے۔ محمد باقر ذوالقدر جیسے سخت گیر سابق فوجی کمانڈر کا سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سربراہ لگنا اسی بات کی دلیل ہے کہ کنٹرول اب مکمل عسکری ہاتھوں میں ہے۔ اور اس فوجی کنٹرول کی شدت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جنوری کی خانہ جنگی جیسی صورتحال میں رپورٹس کے مطابق 36,500 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑا اور ہولناک عدد ہے۔ بالکل، اور حکومت کو عوام کے اکٹھا ہونے کا اتنا خوف ہے کہ ملک میں مسلسل 26 دن سے انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے۔ وہ اسے جنگی حکمت عملی کہتے ہیں، مگر یہ عوام کو منظم ہونے سے روکنے کا حربہ ہے۔ اور اسی خوف کے سائے میں انٹیلیجنس منسٹری نے تہران میں ایک چھاپہ مار کر 39 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے 2 کلشنکوفیں، 16 ہینڈ گنز، 49 دیسی ساختہ بم برآمد ہوئے۔ ایک مسلح گروہ تھا، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ملی وہ 7 اسٹار لنک ڈیوائسز تھیں۔ کیا واقعی؟ اسٹار لنک ڈیوائسز یعنی وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ جس کے لیے مقامی ٹاور کی ضرورت نہیں؟ جی ہاں، اور یہی چیز حکام کی نیندیں اڑا رہی ہے۔ ایک عام بلیک آؤٹ میں سرور بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسٹار لنک سیدھا خلا سے رابطہ کرتا ہے۔ مطلب ایک چھوٹی سی ڈیوائس اربوں ڈالر کے سینسرشپ نظام کو مات دے رہی ہے۔ بالکل، مزاحمت اب زمین دوز ہو کر انتہائی خطرناک اور جدید شکل اختیار کر رہی ہے۔ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا یہ ملاپ بتاتا ہے کہ اندر ایک لاوا پک رہا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف ملک کے اندر یہ حالت ہے اور دوسری طرف سفارتی شطرنج پر ایک مختلف کھیل جاری ہے۔ ایک 15 نکاتی امریکی امن منصوبہ تہران پہنچ چکا ہے، اور اس منصوبے کو پہنچانے میں کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان ایک کلیدی سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہاں، پاکستان کی اہمیت اس وقت عالمی منظرنامے پر بہت بڑھ چکی ہے۔ پاکستان، ترکی اور مصر کے ذریعے یہ منصوبہ پہنچایا گیا۔ اس منصوبے کی شرائط کیا ہیں؟ اس میں ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے، بیلسٹک میزائلوں پر پابندی اور آبنائے ہرمز میں عالمی تجارتی جہازوں کی آزادی کی ضمانت مانگی گئی ہے۔ اور اس کے بدلے میں کیا پیشکش ہے؟ سخت معاشی پابندیوں میں نرمی اور پرامن مقاصد کے لیے تکنیکی تعاون۔ لیکن ذرا تضاد دیکھیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان ٹی وی پر کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے آپ سے مذاکرات کر رہا ہے اور وہ نہیں جھکیں گے۔ وہ ان کا عوامی بیانیہ ہے۔ ہاں، لیکن پس پردہ پاکستان کے ذریعے رابطے جاری ہیں اور صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی ایک اعلیٰ شخصیت سے ان کے بہت اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں اور انہوں نے توانائی مراکز پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے ہیں۔ یہ جو عوامی بیانات اور پس پردہ حقائق میں فرق ہے، یہ دراصل مطلب ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی جنگ ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ وہ کسی اعلیٰ شخصیت سے رابطے میں ہے مگر نام ظاہر نہ کرنا، یہ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے۔ واقعی،
ذرا تصور کریں، رہنما بنکرز میں چھپے ہیں، گھٹن زدہ ماحول ہے۔ جب ٹرمپ کہتے ہیں کہ تمہارا ہی کوئی بندہ ہم سے ملا ہوا ہے تو ان میں کیسا شک پیدا ہوتا ہوگا؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں سب کے ہاتھوں میں بھری ہوئی بندوقیں ہوں، موت کا ڈر ہو اور کوئی باہر سے آواز لگائے کہ تم میں سے ایک میرا دوست ہے۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ پھر تو گولیاں چلنے کے لیے دشمن کو اندر آنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ شک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ بالکل، اور تہران میں یہی ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف پر شک کیا جا رہا ہے۔ وہ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر ہیں، انہیں واشنگٹن میں ایک عملیت پسند کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا کالیباف نے تردید نہیں کی؟ نیوز قرار دیا، لیکن سخت گیر حلقوں میں سوال شدت پکڑ گیا ہے کہ کیا کوئی غداری کر رہا ہے؟ اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا آج کے بکھرے ہوئے اقتدار میں کوئی ایک شخص، چاہے وہ کالیباف ہو یا کوئی اور، اتنا بااختیار ہے کہ وہ تنہا جنگ بندی کا فیصلہ کر سکے؟ مطلب فیصلہ سازی کا کوئی مرکزی نہیں بچا؟ بالکل نہیں۔ اقتدار اس قدر تقسیم ہو چکا ہے کہ کوئی کسی پر اعتبار نہیں کر رہا۔ اگر معاہدہ منظور ہو بھی جائے تو اس پر پورے ملک میں عملے درآمد کون کروائے گا؟ اور اسی دوران آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی روانی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ایران کی دھمکی سے عالمی منڈی میں بھونچالا گیا ہے۔ چین اور روس نے بھی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان کی معیشتیں بھی اسی تجارتی نظام سے جڑی ہیں۔ اور دیکھیں، معاشی اور قانونی محاذ پر امریکہ نے ایک اور حیران کن کارروائی کی ہے۔ نیو یارک والی؟ جی ہاں، مینہٹن کے بالکل وسط میں ایک 36 منزلہ عمارت کو قبضے میں لے کر $129 ملین متاثرین میں تقسیم کر دیے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ سخت پابندیوں کا شکار ملک نیو یارک کے بیچوں بیچ مینہٹن میں ایک اسکائی اسکریپر کا مالک ہو؟ یہ تو کسی جاسوسی فلم کا پلاٹ لگتا ہے۔ کاغذات پر یہ فرنٹ کمپنیوں کی ملکیت تھی، لیکن اصل میں یہ بینک ملی اور الوی فاؤنڈیشن کا اثاثہ تھا۔ امریکی پروسیکیوٹرز نے برسوں کی تحقیق کے بعد اس جال کو بے نقاب کیا۔ یعنی جنگ اب صرف گولہ بارود سے نہیں لڑی جا رہی؟ بالکل، آج کی جنگیں عدالتوں اور بینک اکاؤنٹس کے پیچیدہ ہیر پھیر سے بھی لڑی جاتی ہیں۔ دشمن کو معاشی طور پر مفلوج کرنا بمباری سے کم تباہ کن نہیں ہوتا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح 15,000 بموں کی تباہی سے لے کر ایران کے اندر اندیکھے لیڈر اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ تک حالات کشیدہ ہیں، اور ان سب کے درمیان پاکستان کی سفارتی کوششیں اور ٹرمپ کی نفسیاتی جنگ نے صورتحال کو مزید الجھا دیا ہے۔ اور یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے انتہائی اہم ہے جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس جنگ کا اثر عالمی معاشیت اور پوری مسلم امہ کے ریاستی ڈھانچوں کے مستقبل پر کیسے پڑ رہا ہے۔ اور آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک ایسا سوال چھوڑے جاتے ہیں جو دیر تک ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ اتنی معلومات کے بعد وہ کون سا پہلو ہے جو سب سے زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے؟ تاریخ کا ایک بے رحم سبق ہے۔ بڑی حکومتیں اور جابرانہ ریاستیں صرف بیرونی حملہ آوروں یا عوام کے سڑکوں پر آنے سے نہیں گرتی۔ کوئی بھی نظام اس وقت ڈھہ جاتا ہے جب بندوقیں اٹھانے والے طاقتور لوگ ایک دوسرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس وقت تہران کی راہداریوں میں جو شک اور خوف پھیل رہا ہے، کیا وہ ان 15,000 بموں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا؟ واقعی یہ ایک انتہائی گہری اور پریشان کن سوچ ہے جو اس پورے تنازع کو دیکھنے کا نیا زاویہ دیتی ہے۔ ہم اسی طرح حقائق کی گہرائی میں اتر کر آپ کے لیے اہم ترین معلومات لاتے رہیں گے۔ اس تفصیلی جائزے کو پسند کریں، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ کریں اور انفارمیشن ہب کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔